ایدیہم فی الصلاۃ، اور نماز خشوع والی اس مومن کی ہوتی ہے جو نماز میں رفع الیدین نہیں کرتا۔ یہ اس آیت کی تفسیر کے حوالے سے اس نے سیدنا عبداللہ بن عباس سے ایک تفسیر نقل کی، اور کہتا ہے سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں وَلَا يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ فِي الصَّلَاةِ، جو لوگ نماز میں ہاتھوں کو نہیں اٹھاتے، یہی نماز کا خشوع و خضوع ہے۔ یعنی حمزہ عمران تابعی رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں رأیت ابن عباس، میں نے ابن عباس کو خود دیکھا، یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ، جب نماز شروع کرتے ہاتھوں کو اٹھاتے رفع الیدین کرتے، اور جب رکوع کرتے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو رفع الیدین کرتے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ روایت ہے، اور یہ حسن درجے کی روایت ہے۔ کیا ہے تو یہ جو ابو داؤد کے اندر روایت ہے، یہ بیان کرنے کے بعد جس میں اندر رفع الیدین کا بھی ذکر ہے، ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں تو صحابہ فرماتے ہیں صدقت ہاکذا کان یصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سچ کہا، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، یعنی رکوع سے پہلے بھی رفع الیدین، رکوع کے بعد بھی رفع الیدین۔ اور یہ یہ ابو داؤد کی جو روایت ہے ابو حمید سعدی کی، اس کی اگر آپ تحقیق کرنا چاہتے ہیں، اس کے روات پر بحث پڑھنا چاہتے ہیں، اس کے روات کی توثیق پڑھنا چاہتے ہیں، تو شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کی کتاب جو ہے نور العینین رفع الیدین کے بارے میں، آپ اس کے صفحہ نمبر 250 سے 254 تک مطالعہ کریں، ہر ایک راوی کی توثیق شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے پیش کی ہے۔ اس کے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ عزیز ساتھیو، چند دن قبل ہم نے محمد احمد نقشبندی نامی ایک شخص جس نے رفع الیدین کے بارے میں ایک چیلنج کیا تھا کہ مجھے حکم دکھا دو، تو میں نے یہ جواب دیا تھا کہ آپ ہمیں کہتے ہیں کہ رفع الیدین کا کوئی حکم ایک حدیث لے کر آؤ، انعام دوں گا، میں آپ کو انعام دوں گا، آپ ایک حدیث لے کر آؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع نماز کرتے وقت رفع الیدین کا حکم دیا ہو کہ پہلے جب نماز شروع کرو تو رفع الیدین کرو۔ یہ حکم آپ لے کر آؤ، پہلے آپ لے کر آؤ، پھر ہم اپنی دلیل دیں گے۔ تو جو آپ کا جواب وہی ہمارا جواب، تو سمجھنے والے کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ پچھلا بیان آپ سن سکتے ہیں، اس بیان کے ایک ساتھی نے جو اس کا مرید تھا شاید، اس نے کمنٹ کیا اور کہا کہ یہ جواب ہے آپ کے سوال کا۔ تو جواب کیسا تھا؟ وہ پورے کا پورا جواب میں نے سنا، جو 6 سے 7 منٹ پر ویڈیو تھا، وہ سارا کا سارا دھوکہ اور فریب تھا، لوگوں کو بے وقوف بنانے کا ایک طریقہ تھا کہ میں نے سوچا کہ اب ساتھی یہ سن کر، کیونکہ وہ چرب زبان ہے، بڑے انداز سے لوگوں کو متاثر کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو میں نے سوچا کہ چلو وہ جو دلائل اس نے دیے 4 دلائل، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اہل علم کے نزدیک، لیکن پھر بھی عوام الناس کو آگاہ کر دیا جائے۔ سب سے پہلے اس حضرت نے کہا کہ سیدنا عبداللہ بن عباس کی تفسیر بیان کی، سورۃ مؤمنون کی آیت ہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں۔ اللہ اسے قرآن کا عالم بنا دے، جس کے قرآن کے علم کی دعا رحمت کائنات نے فرمائی، وہ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں الذین هم فی صلاتهم خاشعون، فلاح پانے والا مومن وہ ہے جس کی نماز میں خشوع ہوتا ہے۔ آپ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں خشوع کس کی نماز میں ہوتا ہے؟ فرمایا وہ مومن متواضعون جو عاجزی سے نماز پڑھے، لا یلتفتون یمینا ولا شمالا، نہ دائیں جانب دیکھے نہ بائیں جانب دیکھے، ولا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ، اور نماز خشوع والی اس مومن کی ہوتی ہے جو نماز میں رفع الیدین نہیں کرتا۔ اس آیت کی تفسیر کے حوالے سے اس نے سیدنا عبداللہ بن عباس سے ایک تفسیر نقل کی، اور کہتا ہے سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں وَلَا يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ فِي الصَّلَاةِ، جو لوگ نماز میں ہاتھوں کو نہیں اٹھاتے، یہی نماز کا خشوع و خضوع ہے۔ یعنی رفع الیدین کے رد پر اس نے یہ تفسیر پیش کی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ سیدنا عبداللہ بن مسعود کی طرف جھوٹ ہے، جھوٹ ہے یہ تفسیر ثابت ہی نہیں۔ اس تفسیر کے جو راوی ہیں، ایک محمد بن مروان ہے، دوسرا محمد بن صائب کلبی ہے، تیسرا شیخ ابو صالح بادام ہے،
یہ تین راوی ہیں جو اس کی سند کے اس تفسیر کے. تو حقیقت یہ ہے کہ محمد بن مروان کو محدثین نے متروک الحدیث اور کذاب قرار دیا ہے. امام بخاری فرماتے لا یکتب حدیثہ، البتہ اس کی حدیثیں لکھی ہی نہیں جائیں گی، یعنی اس قدر یہ جھوٹا راوی ہے. اور یہی بات سرفراز خان صفدر احناف کے بڑے مانے ہوئے عالم کہلائے جاتے ہیں، انہوں نے بھی یہی بات ذکر کی ہے کہ اس کی یہ کیفیت ہے محمد بن مروان کی. یہ محمد بن مروان سدئی ہیں. اور پھر اس کے بارے میں امام ابو حاتم رازی رحمہ اللہ نے بھی یہی الفاظ استعمال کیے ہیں. یحییٰ بن معین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ ثقہ نہیں ہے. حافظ ذہبی کہتے ہیں کہ یہ کوفی ہے، متروک الحدیث ہے. یہ اس کے بارے میں محدثین کا تبصرہ ہے کہ محمد بن مروان جھوٹا راوی ہے، کذاب ہے. دوسرا راوی محمد بن صائب کلبی، اس کے بارے میں بھی یہی کہا گیا ہے، یہ بھی جھوٹا ہے، کذاب ہے. سلیمان التیمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کان بالکوفۃ کذابان احدہما الکلبی، کوفہ میں دو بڑے کذاب معروف ہیں جن میں سے ایک ہے محمد بن صائب الکلبی. یہ جرح تعدیل میں وہ ذکر کرتے ہیں. اسی طرح سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں مجھے خود کہا کلبی نے، محمد بن صائب کلبی نے کہا جو شخص مجھ سے تجھے یہ کوئی بات بیان کرے، کوئی تفسیر بیان کرے، کوئی سند، کوئی روایت بیان کرے اور ابو صالح عن ابن عباس اس واسطے سے بیان کرے تو یہ جھوٹی روایت ہوگی اور آپ اس کو آگے نہیں پھیلانا. یہ سفیان ثوری فرماتے ہیں مجھے خود محمد بن صائب نے کہا. یعنی یہ جو سند ہے ابو صالح عن ابن عباس، یہ اس کی سند ہے ہی نہیں. ابو صالح کون ہے؟ ابو صالح کے بارے میں امام نسائی، امام بخاری، امام ذہبی، حافظ ابن حجر سب نے ضعیف لکھا ہے. تو معلوم ہوا کہ امام بخاری نے بھی اور ابن مہدی دونوں نے یہ کہا ہے کہ بالکل اس کی حدیثیں ترک کر دی جائیں گی، کس کی؟ محمد بن صائب کی. تو یہ تین راوی تھے سند کے، اس تفسیر کے تینوں ہی راوی کا کوئی اعتبار نہیں ہے. حتیٰ کہ یحییٰ بن معین فرماتے ہیں لیس بشیء، یہ کچھ بھی نہیں ہے کلبی، یعنی حدیث میں اس کا کوئی حدیث سے تعلق ہی نہیں، ایسا راوی ہے. تو یہ آپ نے سنا کہ سیدنا عبداللہ بن عباس کی طرف جو تفسیر منسوب کی گئی اس کی یہ کیفیت ہے. اور حضرت یہ لوگوں کے سامنے پیش کر کے کہتا ہے کہ ہمیں سیدنا عبداللہ بن عباس سے بھی یہ رفع الیدین ترک ثابت ہے اور ہمیں تفسیر ملتی ہے. آئیے ذرا سیدنا عبداللہ کا خود عمل دیکھتے ہیں. تابعی ہیں وقت کے بڑے معروف تابعی ابو حمزہ عمران تابعی رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں رأیت ابن عباس، میں نے ابن عباس کو خود دیکھا یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ، جب نماز شروع کرتے ہاتھوں کو اٹھاتے رفع الیدین کرتے، اور جب رکوع کرتے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو رفع الیدین کرتے. مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ روایت ہے اور یہ حسن درجے کی روایت ہے. یعنی عبداللہ بن عباس خود تو رفع الیدین کریں، لوگوں کو منع کریں، یہ جو آپ نے دلیل پیش کی ہمیں سمجھ نہیں آتی. تو عبداللہ بن عباس کا جب عمل ثابت ہے تو اس کے خلاف وہ کہہ ہی نہیں سکتے. تو ظاہری بات ہے کہ یہ تفسیر اس کی طرف منسوب ہے لیکن یہ جھوٹی ہے. اسی طرح ایک روایت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس نے روایت بیان کی. اب ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بہت ساری کتابوں کے اندر ہے، بخاری کے اندر بھی ہے، ابو داؤد کے اندر بھی ہے، دیگر کتب احادیث کے اندر بھی ہے. تو اس نے بخاری کی روایت پیش کی اور آپ نے اس رفع الیدین کو ترک کر منع فرما دیا. سب سے پہلے صحیح بخاری کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 114 ہے. حدیث مبارک حضرت عطا فرماتے ہیں، تابعی فرماتے میں بیٹھا ہوا تھا صحابہ کرام کی جماعت میں، رحمت کائنات کی نماز کا ذکر شروع ہو گیا. حضرت ابو حمید الساعدی فرمانے لگے انا کنت احفظکم لصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے سب سے زیادہ رحمت کائنات کی نماز یاد ہے، لہٰذا میں تمہیں بتاتا ہوں حضور نماز کس طرح. اور ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 صحابہ کے سامنے جو نماز کا طریقہ پیش کیا وہ روایت ابو داؤد میں بھی ہے. اور ابو داؤد میں جو روایت ہے اس میں ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس مجلس کے اندر موجود تھے. 10 صحابہ کے سامنے انہوں نے جب یہ پیش کی نماز کا طریقہ، اس کے اندر اندر رکوع بعد الرکوع، رکوع سے پہلے رکوع کے بعد دونوں میں رفع الیدین کا بھی ذکر کیا اس نے. ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس روایت کو چھپایا گیا، اس کو بیان کیا گیا. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ ابو حمید سعدی کی ساری روایتیں لوگوں کے سامنے پیش کرے تاکہ حقیقت پتہ چلے کہ کسی موقع پر انہوں نے کچھ لفظ، کسی موقع پر کسی محدث نے جو ذکر کی حدیث اس میں کچھ لفظ چھوڑ دیے کیونکہ ان سے اس کا سروکار نہیں تھا، جو موضوع تھا اس کے مطابق اس نے الفاظ نقل کر دیے. تو یہ محدثین کا ایک
ایک اسلوب طریقہ ہے، امام بخاری نے جس سے استدلال لینا تھا وہی الفاظ ذکر کر دیے اور باقی الفاظ چھوڑ دیے۔ تو حدیث کا کوئی ٹکڑا کوئی محدث پیش کر دے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ حدیث پوری یہیں پر ہے، بلکہ دوسری کتابوں میں بھی دیکھنا چاہیے تاکہ وضاحت ہو سکے کہ مکمل حدیث کیا ہے، مکمل الفاظ کیا ہے۔ تو یہ جو ابو داؤد کے اندر روایت ہے، یہ بیان کرنے کے بعد جس میں اندر رفع الیدین کا بھی ذکر ہے، ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں تو صحابہ فرماتے ہیں صدقت ھکذا کان یصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سچ کہا، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، یعنی رکوع سے پہلے بھی رفع الیدین، رکوع کے بعد بھی رفع الیدین۔ اور یہ یہ ابو داؤد کی جو روایت ہے ابو حمید سعدی کی، اس کی اگر آپ تحقیق کرنا چاہتے ہیں، اس کے روات پر بحث پڑھنا چاہتے ہیں، اس کے روات کی توثیق پڑھنا چاہتے ہیں تو شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کی کتاب جو ہے نور العینین رفع الیدین کے بارے میں، آپ اس کے صفحہ نمبر 250 سے 254 تک مطالعہ کریں، ہر ایک راوی کی توثیق شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے پیش کی ہے۔ اس کے بعد اس روایت کو کس نے صحیح کہا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ اعتراض ہو کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ امام ترمذی نے، امام ابن خزیمہ نے، ابن حبان نے، امام بخاری نے، امیر المؤمنین فی الحدیث امام بخاری اس نے بھی صحیح قرار دیا، ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے، ابن قیم رحمہ اللہ نے، ان سب نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو یہ صحیح ترین روایت ہے، اس کو چھپا کر ایک اپنے مطلب کی روایت پیش کرنا، حالانکہ یہ بھی ابو حمید سعدی سے ہے، جب یہ بھی پیش ہوگی تو حقیقت واضح ہو جائے گی۔ تیسری بات کہ اس حضرت نے سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت پیش کی، مسلم کی، صحیح مسلم کے اندر ہے۔ حدیث مبارکہ سنیے، جناب جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نماز پڑھ رہے تھے، رسول اللہ تشریف لے آئے، حضور نے فرمایا ما لی اراکم رافعی ایدیکم فی الصلاۃ، آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے، حضور نے فرمایا ما لی اراکم رافعی ایدیکم کأنہا اذناب خیل شمس، فرمایا میں تمہیں کیا دیکھتا ہوں، تم اپنی نماز میں اس طرح رفع الیدین کرتے ہو جس طرح وحشی گھوڑا اپنی دموں کو ہلاتے ہیں۔ ما لی اراکم رافعی ایدیکم کأنما اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاۃ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا ہو گیا مجھے، میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ ہاتھ اٹھاتے ہو شریر گھوڑوں کی دموں کی طرح، شریر گھوڑوں کی دموں کی طرح اپنے ہاتھ ہلاتے ہو، اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو۔ اب یہ روایت حضرت نے پیش کی اور کمال درجے کا فریب دیا، کمال درجے کا دھوکہ دیا لوگوں کو، کہا کہ آقا نے یہ فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، حقیقت ہے، صحیح بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے، ضرور یہ الفاظ ثابت ہے صحیح مسلم کے اندر، لیکن جابر بن سمرہ کی ایک روایت نہیں ہے بلکہ دو اور روایتیں ہیں، اسی صحیح مسلم کو غور سے مطالعہ کریں پتہ چلے گا۔ ایک حدیث 971 ہے اور ایک حدیث 970، یہ دارالسلام مکتبے کی جو کتاب ہے اس کی حدیث نمبر میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ کھول کر جا کر دیکھیں ترجمے کے ساتھ دارالسلام کی کتاب کو، تو آپ کو دونوں حدیثیں دوسری بھی ملیں گی جس کے اندر بالکل وضاحت ہے، جس طرح قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے، اسی طرح حدیث کا بھی یہی معاملہ ہے، ایک حدیث دوسری حدیث کی شرح کرتی ہے۔ تو ان دو حدیثوں کو پڑھیں گے تو آپ کا اشکال ختم ہو جائے گا، اور ان کو چھپا کر لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی گئی۔ دوسری جو روایت ہے ان کے اندر الفاظ کیا ہیں، 971 حدیث ہے کہ سیدنا جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تو ہم جو ہے یہ کہتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ جب کہتے تھے تو ہم ہاتھ پھیر کر اشارہ کرتے تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارے لیے کافی ہے کہ تم لوگ زبان سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دو، نہ کہ ہاتھ ہلاؤ، اور فرمایا کہ یہ کیا میں دیکھتا ہوں تمہیں شریر گھوڑوں کی دموں کی طرح اپنے ہاتھ ہلاتے ہو۔ جو شریر گھوڑا ہے اس کے دم ہلانے کا طریقہ یہ نہیں ہوتا، رفع الیدین تو ایسے ہوتا ہے نا، تو طریقہ یہ نہیں ہوتا بلکہ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے، تو یہ سلام کا طریقہ ہے نہ کہ رفع الیدین کا طریقہ۔ تو اس حدیث کے اندر یہ الفاظ ہے۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جو جابر بن سمرہ سے روایت ہے وہ بھی مسلم کے اندر 970 روایت ہے، اس کے اندر فرماتے ہیں کہ ہم نماز کی حالت میں جب ہم سلام پھیرتے تو دائیں بائیں اشارے کرتے،
دائیں بائیں، یہ دائیں ہو گیا، یہ بائیں ہو گیا، ہاتھوں سے اشارے کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ اپنے ہاتھوں کو رانوں پر رکھو، رکھے ہوئے ہوں، ہاتھوں کو ہلانے کی ضرورت نہیں، بلکہ زبان کے ساتھ کہہ دو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ اس دونوں حدیثوں کے اندر وضاحت موجود ہے، پھر بھی اس قدر لوگوں کو بے وقوف بنایا جاتا ہے کہ ایک روایت جس کے اندر یہ وضاحت موجود نہیں وہ پیش کر دی اور کہا دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شریر گھوڑوں کی طرح تم جو ہے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہو رفع الیدین۔ جو عمل امام الانبیاء محمد رسول اللہ کریں اور پھر نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں ایسے الفاظ کہہ سکتے ہیں؟ کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر شروع میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کرتے ہیں تو رفع الیدین کو گھوڑوں کی دموں سے مشابہت دینا یہ کیا ہے؟ استغفر اللہ، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گستاخی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے یہ گھوڑوں کی دموں کی طرح ہاتھ ہلاتے ہیں، تو نعوذ باللہ یہ گستاخی ہے، یہ ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا، آپ کا عمل ہے یہ۔ اگر آپ نے ایسا پہلے کیا ہے بقول تمہارے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے رفع الیدین کرتے تھے بعد میں منسوخ ہو گیا، تو کیا نعوذ باللہ آپ اپنے عمل کے بارے میں یہ کہیں گے کہ گھوڑوں کی دموں کی طرح ہم پہلے رفع الیدین کرتے تھے ابھی ہم نہیں کرتے؟ تو یہ کچھ بھی حقیقت نہیں ہے، بلکہ یہ جھوٹی باتیں اور لوگوں کو فریب دینے کی باتیں ہیں۔ تو یہ حدیثیں جو مسلم ابھی موجود ہے جس سے انہوں نے روایت میں کی، میں نے اسی مسلم سے اسی صحابی کی 2 روایتیں اور پیش کر دی، وضاحت آپ کے سامنے، فیصلہ خود کریں کہ حقیقت کیا ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ جو چھپانے کی یہ لوگ کوشش کرتے ہیں اور جو جس روایت کے اندر وضاحت نہیں وہ پیش کر کے اپنا جو مقصد ہے وہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ روایت جو ہے یہ تشہد کے بارے میں، سلام کے بارے میں، نہ کہ رفع الیدین کے بارے میں۔ اب تھوڑا تبصرہ میں کرنا چاہوں گا کہ اس کا جواب ایک تو میں نے یہ دیا کہ دوسری 2 روایتیں پڑھیں گے تو آپ کے لیے وضاحت ہو جائے گی۔ دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ محدثین کا اجماع ہے کہ اس کا تعلق تشہد کے ساتھ ہے، جو سلام پھیرنے کا آخری تشہد ہوتا ہے۔ تو خیر القرون کے اندر کسی نے بھی اس سے یہ استدلال نہیں لیا کہ رفع الیدین کے بارے میں، بلکہ محدثین نے ابواب قائم کیے ہیں۔ ابواب ہے سلام کے بارے میں، سلام کے بارے میں ابواب قائم کیے اسی حدیث پر۔ امام نووی رحمہ اللہ کا ایک میں نے اس کا کلپ سنا، وہ کہتا ہے امام نووی تو کہتے ہیں کہ احناف اس سے رفع الیدین نہ کرنے کی دلیل لیتے ہیں، احناف کا حوالہ دیا کہ احناف لیتے ہیں، لیکن خود امام نووی کی بات یہ چھپا دیتا ہے۔ خود امام نووی کی بات کیا ہے؟ امام نووی فرماتے ہیں کہ یہ جہالت قبیحہ ہے کہ اس سے مراد لیا جائے رفع الیدین منسوخ ہے، کہا جہالت ہے یہ۔ اور امام نووی فرماتے ہیں کہ رفع الیدین تو ثابت ہے، عند الرکوع بعد الرکوع ثابت ہے، وہ اس سے رد نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی یہ رفع الیدین کے بارے میں ہے۔ اور خود باب قائم کرتے ہیں صحیح مسلم کے اندر، باب الامر بالسکون فی الصلاۃ والنہی عن الاشارۃ بالید ورفع ما عند السلام۔ تو اس باب کا مطلب کیا ہے کہ حکم نماز میں سکون کا حکم اور منع ہے ہاتھوں سے اشارے کرنے کا اور ہاتھوں کو اٹھانا سلام کے وقت۔ یہ باب قائم کیا امام نووی نے، اور امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے باب قائم کیا باب فی السلام، اور اسی کے اندر یہ حدیث لائے، یعنی یہ سلام کے تذکرے میں یہ حدیث ہے، اور محدثین نے اس سے سلام ہی مراد نہیں ہے، نہ کہ رفع الیدین۔ امام شافعی، امام نسائی اور امام طحاوی نے باب قائم کیا باب السلامی، باب السلامی فی الصلاۃ کیف ہوا، کہ نماز میں سلام کس طرح پھیرنا چاہیے اس بارے میں باب، اور اس میں یہی روایت نقل کی ہے۔ اسی طرح امام بہقی نے بھی یہی باب قائم کیا ہے، جس کا مطلب ہے محدثین اس حدیث سے آخری تشہد میں سلام مراد لیتے تھے، نہ کہ رفع الیدین کا ترک کرنا یا منسوخ کرنا، اس کا تعلق ہی رفع الیدین سے نہیں ہے۔ اور امام ابن ملکن جو 8ویں اور 9ویں صدی کے بہت بڑے محدث ہیں، 804 ہجری میں ان کی وفات ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس سے استدلال لینا انتہائی بری جہالت ہے، رفع الیدین نہ کرنے کا اور منسوخ کا استدلال لینا انتہائی بری جہالت ہے۔ اور پھر یہ روایت جو میں نے پیش کی، تو یہاں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سلام کے بارے میں ہے، کہ آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیکھا کہ وہ ہاتھ ہلا کر سلام کیا کرتے تھے، تو آپ نے فرمایا یہی کافی ہے کہ زبان سے کہہ دیا کرو اور ہاتھوں کو ہلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جو لوگ اعتراض کرتے ہیں، میرا ان پر اعتراض ہے کہ آپ ذرا یہ تو بتائیں کہ تکبیر تحریمہ کے وقت آپ رفع الیدین کرتے ہیں، وطروں میں آپ رفع الیدین کرتے ہیں، اور عیدین میں آپ رفع الیدین کرتے ہیں، پھر اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کو کیوں پھر منسوخ قرار نہیں دیتے؟ اس کے بارے میں کچھ یہ باتیں کرتے ہیں، ایک حدیث پیش کرتے ہیں، انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی ہم کبھی موقع ملا تو بات کریں گے۔
اس کے بعد آخری بات جو اس حضرت نے جز و رفع الیدین پر اعتراضات کیے. جز و رفع الیدین امام بخاری کی کتاب ہے. صرف امام بخاری نے نہیں بلکہ بہت سارے محدثین نے رفع الیدین کے ثبوت پر کتابیں لکھی ہیں. محمد بن نصر المروزی رحمہ اللہ کتاب ہے ان کی رفع الیدین. اسی طرح ابو بکر امام بزار رحمہ اللہ بڑے معروف ہیں، ان کی بھی کتاب ہے رفع الیدین کے بارے میں. ابو نعیم اصفہانی کی کتاب ہے. تقی الدین سبکی رحمہ اللہ کا رسالہ ہے. ابن قیم رحمہ اللہ کا بھی ایک رسالہ کتاب ہے رفع الیدین کے بارے میں. اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب جز و رفع الیدین، اس کو یہ لوگ راستے سے ہٹانے کی بڑی کوشش کرتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جو یہ رسالہ ہے اس کو روایت کرنے والا محمود بن اسحاق ایک مجہول الحال راوی ہے جس کا آج تک پتہ ہی کوئی نہیں. وہ کون تھا، کہاں سے آیا، کب امام بخاری کے پاس پڑھا، کہاں اس کی تدفین ہوئی، کب وہ فوت، اس کا آج تک کچھ پتہ ہی نہیں ہے. ایک مجہول الحال بندہ کتاب لکھ کے امام بخاری کے سر جڑ دیتا ہے، آپ نے اس کا جھنڈا اٹھا لیا. اگر جز رفع الیدین کو ماننا ہے تو یہ بھی مانو جز رفع الیدین میں. لیکن یہ ساری کوششیں بیکار ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. حافظ تو اس رسالے کی حقیقت کیا ہے؟ کلمی نسخے بھی اس کے موجود ہیں. جز رفع الیدین کے کلمی نسخے بھی موجود ہیں. یہ جس نے بعد میں کسی نے اعتراض کیا تو وہ اپنی جگہ پر، لیکن اس کے ثبوت کے لیے بہت سارے علماء کے حوالہ جات پیش کیے جا سکتے ہیں جنہوں نے اس کو ثابت کیا ہے، جن میں سے میں یہی کہوں گا کہ دور حاضر کے جو محقق تھے اور جو فوت ہو چکے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ، انہوں نے اس جز رفع الیدین کی تحقیق کی اور اس کا ترجمہ لکھا. اور یہ کہتے ہیں کہ میرے استاد شیخ بدی الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ کی لائبریری میں مجھے یہ کلمی نسخہ ملا جس کو ظاہریہ کہتے ہیں. وہ نسخہ جس کو ظاہریہ کہتے ہیں، کلمی نسخہ کہتے ہیں، وہ ملا. میں نے اس پر تحقیق شروع کی. پھر مجھے ایک دوست ملے جو پہلے دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں، احناف سے، پھر وہ اہل حدیث ہو گئے، اور وہ ان کا نام تھا مجاہد علی مجاہد جھنگوی. انہوں نے کہا کہ میرے پاس بھی ایک نسخہ ہے. جب ان سے نسخہ دیا تو دونوں کو دیکھا تو کوئی ان میں فرق نہیں تھا. کلمی نسخے تھے ظاہریہ اور دونوں میں کوئی فرق نہیں تھا. تو پھر وہ ان کی تحقیق بھی کرتے ہیں. تو اس نسخے کو لکھنے والے کون ہیں؟ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ، کثیر کتب کے مصنف ہیں. فتح الباری شرح صحیح بخاری انہوں نے لکھی ہے. اسی طرح التہذیب التہذیب یہ شیخ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی ہے. اسی طرح بلوغ المرام کی کتاب ان کی ہے. اسی طرح تقریب التہذیب ان کی ہے. طبقات المدلسین کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے. تو یہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ انہوں نے اس رسالے کو نقل کیا ہے. ان کے بعد 11 راوی ہیں اور جن کے بارے میں سب کے بارے میں تصدیق ملتی ہے، توثیق ملتی ہے. اور ایک جو راوی جو نقل کرنے والا، اس کے بارے میں اس حضرت نے اعتراض کیا کہ وہ جھوٹا ہے، مجہول ہے اور کذاب ہے. نعوذ باللہ. نہ جھوٹا، نہ کذاب، نہ مجہول کسی ایک محدث نے سلف میں سے اس کو یہ قرار نہیں دیا جو یہ کہہ رہا ہے. یعنی یہ 14 سے 15 ہجری میں اس دور میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ مجہول ہے. اس سے پہلے کسی محدث نے یہ جرح اس پر نہیں کی. محمود بن اسحاق یہ سکہ راوی ہے. خود حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ سکہ ہے، صدوق ہے اور حسن الحدیث ہے، مجہول نہیں ہے. یعنی حدیث میں بہتر ہے، اس کی حدیث قابل قبول ہے، یہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں. ایک طرف حافظ ابن حجر کا فیصلہ ہے، دوسری طرف محمد احمد نقشبندی کا فیصلہ ہے. ذرا موازنہ کرے کہ کس کی بات ماننی چاہیے، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی یا محمد احمد نقشبندی کی. تو اس جو جز رفع الیدین کو نقل کرنے والی جو سند ہے، جو ظاہریہ جو نسخہ ہے، اس کے شروع میں سند ذکر کی گئی، اس میں 11 روات ہیں. ایک خود امام بخاری، ان سب کی توثیق ملتی ہے. اور امام بخاری امیر المومنین فی الحدیث ہے. انہوں نے جز رفع الیدین کے اندر یہ رفع الیدین کی روایتیں پیش کر کے ان کو بتلا دیا ہے کہ حقیقت یہی ہے کہ رفع الیدین ثابت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. جو نہیں کرتا وہ ضد اور انا پر نہیں کرتا، حسد کی وجہ سے، اور حقیقت یہ کرنا چاہیے. تو یہ مختصر میں نے جائزہ لیا ان کے دلائل کا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے حق سچ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ.